دریا خان، ہم سب کی پہچان۔ عمر ایوب صاحب، سب سے پہلے سر آپ سے سوال ہے کہ ملک میں گیس کا بحران ہے اس حوالے سے، تو لوگ کہتے ہیں کہ گیس کا بحران ہے اور آپ آگے منصوبے شروع کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا کلیئر کر دیجیے گا کہ یہ بحران کب تک ہوگا یا آئندہ سالوں میں بھی ایسے رہے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے لیٹ جو ہے وہ گیس کے آرڈرز کیے ہیں، اس حوالے سے سر اس کو کلیئر کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں ثناء اللہ خان مستی خیل خان صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دریا خان میں آج تقریباً 76 کروڑ روپے کا منصوبہ ان کی کاوشوں سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کی منظوری دی اور ہم لوگ اس کو ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں، تو میں اپنے بھائی کو مبارکباد کرنا چاہتا ہوں، صحیح حق نمائندگی اپنے علاقے کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ دوسری بات، جہاں تک گیس کے بحران کی یا شارٹیج کی بات ہے تو اس کی ساری ذمہ داری سابقہ حکومت کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں موٹے آپ کو میں فگرز بتاتا ہوں کہ پاکستان میں ٹوٹل انکنسٹرینڈ ڈیمانڈ جو ہے وہ 7.5 بلین کیوبک فیٹ ہے۔ ہماری ڈومیسٹک جو پروڈکشن ہے وہ تقریباً 3.5 بلین کیوبک فیٹ ہے۔ 1.2 بلین کیوبک فیٹ ہم لوگ LNG امپورٹ کرتے ہیں۔ سابقہ حکومت نے کیا کہ گیس کی امپورٹ کو مطلب عملی جامہ پہنانا یا اس کو جلدی کرنا، انہوں نے اس کو اور اوگرا کے اس سے نکالنے کے لیے انہوں نے گیس کو پیٹرولیم یا پیٹرول اس کو ڈکلیئر کیا اس کی قیمتوں کے لیے۔ اس کے ساتھ مسائل بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک بنا دی ہیں۔ ابھی ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم لوگ اس پہ قانوناً ہم لوگ کیا کر سکیں۔ نمبر 1، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ہم لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں جو گردشی قرضہ ہے کہ گیس کیونکہ امپورٹ آپ کرتے ہیں وہ تقریباً 1200 روپے فی یونٹ بنتی ہے، اور جو آپ گھروں میں گھریلو صارفین کو بھیجتے ہیں وہ تقریباً 250-300 روپے یا 450 روپے بھی کر لیں، تو اس کا جو آپ ڈفرنس اٹھاتے ہیں 800 روپے کا، وہ سارے کا سارا سرکولر ڈیٹ میں جاتا ہے۔ 300 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضہ سابق حکومت گیس کے شعبے میں چھوڑ کی گئی ہے۔ آرڈرنگ ہم لوگ مکمل کر کے آئے ہیں، اور ابھی کیونکہ پیٹرولیم پروڈکٹ سابقہ حکومت نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے تو ہم لوگ صرف اتنی ہی گیس اٹھا سکتے ہیں جس کا ہمارے پاس ہاتھ میں مطلب مثبت آرڈر ہوتے ہیں، اس سے زیادہ آپ اٹھا نہیں سکتے ہیں، اور اتنی ہی ہم نے آرڈرنگ کی ہے۔ 6 ماہ کا منصوبہ ہے، میرے خیال جون 2021 تک کمپلیٹ ہونا ہے، تو آپ کی حکومت کو دیکھیں احتجاج کا سامنا ہے، اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت مارچ سے پہلے چلی جائے گی، اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا حکومت چلی جائے گی یا مدت پوری کر سکے گی؟ میں نے وہاں پہ بھی بات کی ہے، ہم لوگ سیاستدان ہیں، ہم لوگ الیکٹورل پالیٹکس کرتے بھی ہیں، اور جہاں پہ الیکشن کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اپوزیشن جو ہے وہ 3 سال تک انتظار کرے۔ 3 سال کے بعد جب 2023 میں جو آئینی مدت ختم ہوگی اس وقت پیڑ بھی لگے گا، میدان بھی سجے گا، اور زندگی ہم بھائیوں کی ہوئی تو انشاءاللہ میدان میں ٹکٹ لے کے ہم لوگ آئیں گے۔ میں پہلی دفعہ آئے ہیں، آپ یہاں کی عوام کی مہمان نوازی اور استقبال آپ نے دیکھا، دریا خان کے شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ آپ کو سلام آپ کی مہمان نوازی پہ، الحمدللہ آپ کی محبت، آپ کا جذبہ، آپ صحیح PTI کے میں سمجھتا ہوں کہ جانثار بھی ہیں، اور آپ کے دل میں عمران خان صاحب کی محبت بھی ہے، اس لیے آپ نے بھائی کو منتخب کیا، اور آپ کو میں سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں۔ اچھا سر، میرا سر یہ سوال ہے آپ سے کہ جگہ جگہ غیر قانونی یونٹس اور پیٹرول پمپس لگے ہوئے ہیں سر، یہاں پہ ظاہر وزیر ہے سر، اس کے حوالے سے سر آپ کی ٹیم اور آپ کا محکمہ کیا کر رہا ہے؟ بالکل درست بات ہے، غیر قانونی جو پیٹرول پمپس ہیں ضلعی انتظامیہ کے ذریعے ان کے پیچھے ہم لوگ ریڈ بھی کریں گے اور ان کو بند بھی کریں گے، اور جو پیٹرولیم کی جو رپورٹ بھی ابھی آئی ہے کمیشن کی، انکوائری کمیشن کی، اور وہ کابینہ کے ہمارے ممبران بھی اس کی ابھی جانچ پڑتال کریں گے، جو انلیگل یا غیر قانونی پمپس ہیں ان کو بند کیا جائے گا ہر حالت میں۔ خان صاحب، آپ کامیاب جلسہ، مبارکباد سب سے پہلے ہمارے پورے پریس کلب کی طرف سے، اور آپ آج کیسا محسوس کر رہے ہیں اس کامیاب منصوبے کے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں بن رہے، میں اللہ کا لاکھ شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، خان عمران خان صاحب نے جی ہماری جو روداد سنی، جو پسماندگی کی، محرومیوں کی، جو اس ملک کو بنے ہوئے 73 سال گزر گئے ہیں، یہ ملک محروم تھا بنیادی سہولیات سے، یہاں پہ دریا خان کے عوام نے بڑی آس اور امید لگائی ہوئی تھی، اللہ وحدہ لا شریک نے کرم کیا، دھرتی کا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، اس نے اپنا حق اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، اور ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی خان عمر ایوب خان صاحب کا کہ یہ وہ دھرتی کا بیٹا ہے، یہ وہ خون سے ہے
جس نے پاکستان کو سینچا، جنہوں نے پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کیا، جنہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کی اینٹ رکھی اور ان کو کنسالیڈیٹی کی جنگ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان، عمر ایوب خان پا دریا خان کی عوام پہ احسان ہے، مجھ پہ ذاتی احسان ہے کہ انہوں نے میری آواز پہ، میری ریکویسٹ پہ یہ بہت دیرینہ مطالبہ جو ہے اللہ نے کرم فرمایا، اور کسی سے پچھلے جو گزرے ہیں کسی کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ عوام کی بات سنتے، عوام کی بات کو سن کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے، کیونکہ ہماری سرکار عمر ایوب خان اور عمران خان عملی آدمی ہے اور میں بھی عملی آدمی ہوں، ہم بات کرتے نہیں ہیں، ہم بات کرتے ہیں پر اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ آج پریکٹیکلی یا پوری ٹیم آئی ہوئی ہے، پوری آپ خوش نصیب ہیں دریا خان والوں، اس سے پہلے دریا خان کی ہسٹری میں پورے چیف ایگزیکٹو جو ہے فیسکو، پوری فیسکو کی ٹیم آئی ہوئی ہے، چاہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، پی ڈی ہے، چیف انجینئر ہے، ایون دیٹ ہر کوئی، اس کے ساتھ ساتھ پورے گیس والے آئے ہوئے ہیں، چیف انجینئر پروجیکٹس آئے ہوئے ہیں، چیف انجینئر جو ہمارے منظور کرتے ہیں وہ ورک صاحب آئے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان عمر ایوب خان، عمران خان کی وجہ سے ہم نے کوشش کی، وہ دریا خان کے گھر آئے ہیں اور آپ کو انہوں نے مسائل سنے ہیں، اور ان کو نہ صرف مسائل کو سنا ہے، عمر ایوب خان نے اپنی ٹیم کو فوری طور پہ احکامات جاری کیے ہیں کہ ان پہ جو یہ آپ کے وائرس کا ایشو تھا، آپ کی لمبی تاریں تھیں، ٹرانسفارمر نہیں تھے، اگمنٹیشن نہیں تھی، آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ایشوز تھے، میٹر نہیں لگتے، لمبی تاریں تھیں، خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان پہ فوری طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ دیکھیں گے کہ چند مہینے کلیئر کر دیں، پچھلے جب سے آپ نے اعلان کیا تب سے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، میڈیا میں چل رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ریلوے لائن کی دوسری طرف محلہ فاروق آباد ہے، دریا خان کا آدھا شہر ہے، کھوکھر صاحب، تو ریلوے کی کھوکھر وجہ سے صاحب، اندر نہیں جائے گی، کھوکھر صاحب، یہ عوام کو سر کلیئر کر دیں کہ پورے شہر دریا خان کو، اس کے لیے میرا بھائی بھی بات کرے گا، مکمل لگے گی، اور بتائیں بس گل عمر ایوب خان نے بات میں تو میرا تو بڑا میرا تو بھائی ہے۔ اب انہوں نے جلسے میں بات کی ہے، میں ہم لوگ خود بات کریں، مکمل لگے گی۔ اچھا سر، نئی بلڈنگ بنی یہ ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک شہر کا کوئی منصوبہ ہو اور اس کی ایک گلی میں جائے اور دوسری گلی میں نہ جائے، یہ کبھی ہوتا نہیں ہے، اور جو محکمے اس کی فیزیبلٹی بناتے ہیں نا ان میں یہ بات نہیں ہوتی۔ دوسری ہے کہ ہمارے گروپ کی یہ روایت ہے کہ ہم نے کبھی تفریق نہیں کی کہ یہ ووٹر کس کا ہے، یہ وہ کرے۔ ہم نے پچھلے دور میں دیکھا ہے کہ اگر سولنگ لگی ہے اور 4 گھر ہمارے آ گئے ہیں، ان 4 گھروں کے سامنے سولنگ نہیں لگی، اس کے بعد لگی ہے۔ اب دریا خان میں سوئی گیس منظور ہوئی، کامن سینس کی بات ہے کہ ایک شہر کی جب بجلی سوئی گیس منظور ہوئی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ فاٹک کے ایک سائڈ پہ نہ لگے اور دوسری سائڈ پہ لگے، اس کا یہ گریجولی ہوتی ہے۔ جب پائپ لائن آ جائے گی، جیسے بکھر میں پائپ لائن پہنچی، پھر محلوں میں آئندہ لائنیں بچتی گئیں، فیزیبلٹی بنتی گئی، فنڈ آتے رہے، ابھی تک وہ کام منصوبہ جاری ہے۔ یہ آپ کبھی ہو نہیں سکتا۔ جب منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ یہ ایک گھر بھی نہیں رہے گا، تو اب یہ بات کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عجیب لگتی ہے، مجھے تو سن کے حیرانگی ہوتی ہے کہ کوئی کہے کہ جی فاروق آباد محلے میں نہیں لگے گی اور وہاں دوسرے محلے میں لگے گی۔ فاروق آباد ہمیں ایسے عزیز ہے جیسے دوسرا کوئی محلہ ہے۔ اچھا سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے، ابھی حال ہی میں ہماری بلڈنگ تیار ہوئی ہے ایکسیون آفس واڈا کی سر، تو پہلے بھی ہم کئی مرتبہ نشاندہی کر چکے ہیں، بھئی اس میں کرپشن کی گئی، اس میں ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا، تو ہم اپنے چینل کے توسط سے سر آپ سے یہ درخواست کریں گے کائنڈلی ذرا اس کی بھی ذرا آپ انکوائری کریں، کیونکہ وہ ابھی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے بلڈنگ سر۔ وہ کس نے بنائی ہے؟ پی ڈبلیو ڈی بنا ہوئے، کس نے بنائی؟ سر ہمارے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ، بلڈنگ بنا پنجاب نے۔ میں بھی انسٹرکشن دے دیتا ہوں اپنے چیف ایگزیکٹو کو، بالکل وہ انکوائری کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات تو ایسی ہے جس میں ہر وقت انکوائری ہو سکتی ہے۔ چیور صاحب وہ ابھی بات انہوں نے میری بات کا تو کہیں تھوڑا سا خان صاحب نے اور میں نے تو کمٹمنٹ کی ہے کہ انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پورے شہر کا نقشہ بنا ہے، چیف انجینئر شپ کا پورے شہر کی آبادی اس میں شامل ہے، اور ریلوے لائن کی کراسنگ کوئی ایشو نہیں ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، تو یہ انشاءاللہ پورا شہر کور ہونا ہے، اس میں قطعوں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط پروپیگنڈا اگر کسی نے کیا جو ایشو بنایا ہوا ہے نا لوگوں نے، وہ کوئی ایشو نہیں۔ ریلوے کراسنگ آپ بکر میں ریلوے کراسنگ کئی ادھر بھی لگی، ادھر سے بھی جا رہی ہے، ادھر سے بھی جا رہی ہے، پھر 2 فٹ پہ پھر ادھر سے پائپ لائن کراس ہو رہی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریلوے لائن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک جو پرابلم ہوتی ہے کہ ریلوے لائن کو جب کراس کیا جاتا ہے ریلوے سے این او سی لینا ہوتا ہے، وہ ماغمانہ کام ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، دیسی زبان میں کہتے ہیں آٹا گنیو ہلنی کیوں ہے۔ دیکھتے رہیے
میرا دریا خان، ہم سب کی پہچان.